بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، ہمارے ہاں عموماً حنفی علماء یعنی بریلوی اور دیوبندی حضرات کی جانب سے رمضان المبارک میں قضائے عمری کی نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بعض علماء اسے بدعت کہتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ ساری عمر کی قضا نمازیں ایک نفلی نماز سے معاف نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے آپ کو بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی تمام چھوٹی ہوئی نمازیں قضا کر کے پڑھنی ہوں گی، جبکہ اہل حدیث علماء صرف توبہ کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ اس حوالے سے صحیح موقف کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اہل حدیث علماء کا موقف جو ہے نا وہ کافی مضبوط ہے اور وہ فیزیبل بھی ہے اس حوالے سے۔ باقی رہ گیا حنفیوں کے اوپر یہ الزام ہے، حنفی پبلک ضرور یہ کام کرتی ہے، لیکن حنفی جو جید علماء ہے نا بریلویوں اور دیوبندیوں کے، وہ قطعاً قضائے عمری کا جو 4 نوافل والا سلسلہ ہے جو جمعۃ الوداع کے دن ہوتا ہے، آخری جمعہ رمضان کا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اور آج تک جتنی آپ کی نمازیں اس طرح کی تھیں قضا ہوئی اس کا کفارہ وہ 4 نوافل بن جائیں گے۔ تو باقاعدہ فقہ حنفی کی کتابوں میں آپ بہار شریعت بھی کھول کے دیکھیں، انہوں نے اسے کنڈیم کیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، لیکن اصل جو قضائے عمری ان کے نزدیک یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کر نمازیں شروع کرنے تک، یعنی توبہ کرنے تک، اس دوران جتنی بھی آپ کی نمازیں 5 سال کی، 10 سال یا 20، 25، 30، 40 سال کی بھی چھوٹی ہیں، وہ ایک ایک کر کے ان کے سب کے فرائض آپ کو ادا کرنے ہوں گے، اور جب تک وہ روزانہ کے حساب سے آپ 17 رکھتے ہیں ان کے نزدیک آپ ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 3 وتر بھی اس میں شامل کر کے 20 رکھتے کہتے ہیں روز کی، یعنی 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ 17 ہوگی، اور 3 وتر وہ کہتے ہیں یہ 20 رکھتے ہیں۔ جب تک آپ روزانہ کے اعتبار سے وہ پوری گنتی پوری نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کا چھٹکارا نہیں ہوگا نمازوں کے حوالے سے۔ یہ ان کا موقف ہے، اسی کو وہ قضائے عمری بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ایکسٹریم میرا خیال ہے انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے، اور یہ سٹانس اگر آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کانپ اٹھے گا۔ پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے، اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے۔ لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی کو۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لیتا ہے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں۔ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضائے عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے، ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ ویسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضائے عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا وہ قضائے عمری نہیں کرے گا،
60 साल का अगर मुसलमान हो जाए यानी नमाजें शुरू कर दे तो वो अपनी बालिग होने यानी 14 या 15 साल की उम्र से लेके 60 साल तक की जो उम्र की नमाजें हैं वो अपनी कज़ा करेगा, इसलिए कि वो मुसलमान था। सर वो आपके कागजों में मुसलमान था ना, अल्लाह के हुजूर मुसलमान कहां से था? जामिया तिरमिज़ी में हदीस है, अब्दुल्ला बिन शकीक ताबी कहते हैं कि सहाबा कराम नमाज छोड़ने के अलावा किसी गुनाह को कुफर शुमार नहीं करते थे, तारिकुस सलाह को वो काफिर समझते थे। ये छोटी बात है। तो अगर हनफियों का ज्यादा मसला है तो वो यही समझ रहे हैं कि अब ये मुसलमान हुआ है तो खुदा के लिए अब उसे नमाजें पढ़ने थे, फिर साथ साथ जो नमाजें वो पूरी करेगा। बाकी अल्लाह ताला ने ऑटोमेटिकली आपके लिए एक क़ज़ाए उम्री इस हवाले से मामला रख दिया कि जो आप नफली इबादात करते हैं, जो हमारी फ़र्ज नमाजों के साथ जुड़ी हुई नफली इबादात हैं, जो अगरचे नमाज का हिस्सा नहीं है, अगर कोई छोड़ दे गुनहगार नहीं होगा, लेकिन उनका एक फ़ायदा है सुन्नत मुअक्कदा का। कि सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब किसी शख्स के फ़राइज़ में कोताही निकलेगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदे की नफली इबादतें तोलो और उन्हें फ़र्ज के बदले तोल लो और फ़र्ज की कमी उससे पूरी कर दी जाए। तो अगर नफली इबादत आपके साथ होंगी तो ऑटोमेटिकली आपके फ़र्जों की कोताही पूरी होती रहेगी। और वो 12 रखते हैं तो अल्लाह ताला ने सुन्नत मुअक्कदा के तौर पे हमारे साथ रख दी है, जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 12 रखते पढ़ा करते थे, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 इशा के बाद और 2 फजर से पहले, और 3 वितर अलग से सुन्नत है। ठीक है, वो आप पढ़ें। तो ये नफली इबादत आप रोजाना 12 और 3 15 हो गई। 2 रखते अगर आपको अल्लाह तौफीक दे तो और पढ़ें, और वो इशा के वितर के बाद अगर 2 नफिल पढ़ लिए जाएं तो तहज्जुद के इक्विवेलेंट है। मुस्नद अहमद में और सुनन दारमी में इस हवाले से अहादीस मौजूद है, मेरी अलग से वीडियोस भी रिकॉर्डेड हैं इसमें। तो 17 नवाफिल तो ये आलमोस्ट हो जाते हैं खुद बखुद ही। बाकी जो वितर की कज़ा जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है जो पुरानी नमाजें छूटी हैं उनमें आपने वितर भी कज़ा करने हैं। अलबत्ता जो साथ साथ छूट जाए वो आप ज़रूर करें वितर कज़ा। सही बुखारी में आता है, नबी अलैहिस्सलाम तो सफ़र में भी वितर की नमाज नहीं छोड़ते थे, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। तो वितर की एक ताकीद है, लेकिन नमाजें वही 5 फ़र्ज़ हैं और उसमें भी फ़र्ज़ रखते हैं, 2 फजर की, 4 ज़ोहर, 4 असर, 3 मगरिब और 4 इशा, ये काफ़ी है। तो ऑटोमेटिकली क़ज़ाए उम्री वाला मामला तो आपके साथ साथ नफली इबादत में चलेगा। अलबत्ता जो साथ साथ नमाजें आप तौबा करने के बाद छूटें वो आपने फिर साथ साथ पढ़नी है।